دل تہجد میں تھا، فجر ہستی ہوئی، ظہر یارہ میں عصریں قضا ہو گئیں، پھر نہ مغرب رکی، اس طرح زندگی کی عشاء ہو گئی۔ راضی رہا کرو ہر پل خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور ہیں انسان اس جہاں میں۔ شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ نماز اللہ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کرے ہمارا یہ رابطہ کبھی ختم نہ ہو۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ برا چاہنے والے کو بتاؤ، عزتیں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ رب نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے، اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھا ہے۔ آپ سجدے میں روئیں اور دعا رد ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ جس کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں سبھی موسم، اس نے چاہا تو یہ نصیب بھی بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی نا۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ساری شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو تھکا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ یا رب یا رب یا رب کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں، لبیک یا عبدی، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ رب تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو راحت دے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں جاؤ تو اندھے بن کر رہو، اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری ہر مانگی ہوئی دعا پر کن فرما دے۔ اے میرے اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بھی بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ یہ اللہ کا تم پہ کرم ہے، خاص کرم۔ اللہ اصلیت دکھاتا ہے، ہر رشتے کی، ہر تعلق کی، ہر محبت کی، ہر انسان کی، سب دکھا کے آدمی سے پوچھتا ہے، اب بتا تیرا میرے سوا اور کون ہے۔ آپ دنیا کی تمام عورتوں کو برقع پہنا دیں
پھر بھی حساب آپ سے اپنی نظروں کا ہی ہوگا۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پیسے رکھو، برے وقت میں کام آئیں گے۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ جہاں بھی گرنے کا گمان ہوا وہاں اللہ نے تھام لیا مجھے۔